بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ذمت دینے کا مقصد پاکستان اسٹیل میل کے حوالے سے اس حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی تھی۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاکستان اسٹیل میل کا جو گیس کا کنیکشن ہے وہ منقطع ہوا جون 2015 میں، اور اس وقت جو واجبات تھے ایس ایس جی سی کے وہ کوئی 35 ارب کے قریب تھے، جس میں 17 ارب روپے گیس کے جو واجبات تھے وہ تھے، اور 18 ارب روپے اس میں لیٹ سرچارج تھا۔ جو ادائیگیاں اسٹیل مل نے وقت پر نہیں کی اس میں ایس ایس جی سی نے جو لیٹ سرچارج ہوتا ہے وہ لگایا تھا۔ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہی بات رکھی تھی کہ اگر ایس ایس جی سی کا مقصد یہ ہے کہ اسے اپنے واجبات واپس مل جائیں اور گیس کا بل کوئی ادا کر دے تو وہ ادائیگی تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسٹیل مل چلے۔ اگر اسٹیل مل نہیں چلے گی تو وہ گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ اور آج جب ہم 5 برس کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو جو 35 ارب روپے کا گیس کا بل تھا، مئی 2020 میں جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں، ممکن ہے کوئی 19-20 ہو اس میں، آج ایس ایس جی سی کا جو کلیم ہے اسٹیل مل پر وہ 66 ارب اور 66 کروڑ کا ہے۔ اس وقت تو یہ کہہ کر گیس بند کر دی گئی کہ یہ جو 35 ارب ہیں نہ ملنے کی وجہ سے ایس ایس جی سی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور چل نہیں پائے گا، لیکن آج 5 برس کے بعد تقریباً وہ جو کلیم تھا ایس ایس جی سی کا وہ دگنا ہو گیا ہے، اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بیچ میں حکومت تھوڑے بہت دیتی رہی ہے کروڑوں میں کچھ نہ کچھ، لیکن ادائیگی نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا اسٹیل مل کی گیس کو بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا اور اس ادارے کو تباہ کرنے کا ایک پہلا قدم تھا۔ جس وقت اسٹیل مل بند ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی جو پیداوار تھی وہ 65% اپنی کیپیسٹی پر وہ چل رہی تھی، اور اگر اس وقت کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو جون 2015 سے پہلے آہستہ آہستہ جو پروڈکشن تھی وہ اسٹیل مل کی بڑھتی گئی، اور 65% پر جب آ گئی تو وہ بریک ایون پر تھی، وہ خسارے میں نہیں تھی اس وقت، یا خسارے سے نکلنے کے قریب تھی۔ اگر اسی رفتار سے اسٹیل مل چلتی رہتی تو شاید اسی برس میں یا چند مہینوں میں وہ خسارے سے نکل آتی، اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی وہ خود دیتے، اپنے اوپر جو واجبات تھے ایس ایس جی سی کے یا کسی اور یوٹیلیٹی کمپنی کے وہ بھی وہ خود ادا کرنے کے قابل ہوتے۔ لیکن عجیب منطق ڈالی گئی کہ ایس ایس جی سی کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم جو ہے یہ اس کا گیس بند کر دیتے۔ پیسے آج تک نہیں ملے، واجبات زیادہ بڑھ گئے، اور بقول اس حکومت کے ان پچھلے 5 برسوں میں 72 ارب روپے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں دیے گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سی کیلکولیشن ہے، کون سے دانشور ہیں، کون سے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 ارب روپے بلکہ 14 ارب روپے 17 ارب روپے 2015 میں جو گیس کا بل تھا وہ دیتے ہوئے تو ان کو موت آ رہی تھی۔ اگر وہ دے دیتے تو نہ یہ 72 ارب روپے آپ کے خرچ ہوتے، نہ گیس کا بل اتنا بڑھتا، نہ اسٹیل مل کی یہ حالت ہوتی، اور یہ پروڈکشن وغیرہ ساری بہتر ہو جاتی اور اسٹیل مل اپنے کرائسس سے نکل آتی۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے کاندھے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے
محترم چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آبزرویشن کو بہانہ بنا کر اس کو جواز بنا کر 9,500 کے قریب پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں جب اسٹیل مل کی نجکاری کا فیصلہ ہوا تو اس وقت سپریم کورٹ میں شمشاد قریشی صاحب بھی پٹیشنر تھے، وہاں کیس چلا، اس میں سپریم کورٹ نے اس وقت اسٹیل مل کی نجکاری کو روک دیا۔ اس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کے حق میں بھی بولتے ہیں، میں اس فیصلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک اہم چیز جو اس فیصلے کے اندر تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ویلڈ ہے بہت اچھی طرح سے، وہ یہ تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کے متعلق حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی منظوری CCI سے لی جائے گی۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حکومت نے جو بھی خفیہ منصوبہ بنایا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، فی الحال تو یہ سامنے آیا کہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو منصوبہ بنایا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا اس حکومت نے CCI سے اس کی منظوری لی ہے یا نہیں لی ہے؟ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، اس کے مطابق CCI سے اس کی منظوری لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مجھے جو ہے یہ بھی عرض کرنی ہے آپ سے، جو یہ بھی بار بار ان کے کچھ جو جن کو میں کہتا ہوں نا چول قسم کے لوگ ہیں، جن کو پتہ کچھ نہیں ہے اور بڑی ماہرانہ انداز میں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اسٹیل مل میں اپنے کارکن بھرتی کر دیے تھے، سیاسی بھرتیاں ہو گئیں، اس لیے اسٹیل مل کی حالت بری ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں رہی ہے، پاکستان اسٹیل مل میں ایک بھی آدمی کو بھرتی نہیں کیا گیا، ایک شخص، ایک فرد کو بھرتی نہیں کیا گیا۔ ہاں ایک کام ہم نے کیا ہے، وہ صرف اسٹیل مل میں نہیں کیا، وہ بہت سارے اداروں میں کیا اور وہ قانون کے مطابق کیا۔ وہ ہم نے اس ادارے میں جو کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولرائز کیا، اور یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملازم کانٹریکٹ پر کہیں کام کر رہا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کا یہ حق ہے کہ اس ادارے میں اس کو مستقل کر دیا جائے، اور ہم نے اس قانون کے مطابق ان لوگوں کو مستقل کیا جو پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے، پیپلز پارٹی کے حکومت میں آنے سے پہلے ان کے جو سرپرست تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے دور حکومت میں یا ان سے پہلے والی جو حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی تو 12 سال حکومت میں نہیں تھی، 1996 سے لے کے 2012 تک، 2008 تک 12 برس ہم حکومت میں نہیں تھے، اور یہ جتنے لوگ ہم نے ریگولرائز کیے یہ ان پچھلے 12 برسوں کے اندر اپوائنٹ ہوئے تھے، کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی نہیں تھا اس کے اندر، یا ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی ہمدرد ہمارا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے اپوائنٹیز نہیں تھے۔ تو ان کو یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے بھرتی کی، یہ غلط تھا۔ ہمارے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو نکال دیتے اور جگہ بناتے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کرتے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی تاثر غلط ہے۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ اسٹیل مل کے متعلق جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی توجہ کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے اسٹیل مل کی زمین، جس کی مالیت جو ہے وہ اربوں میں ہے، اربوں میں۔ اگر یہ اسٹیل مل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1800 ایکڑ جو ہے جس کے اوپر وہ سارا پلانٹ ہے، ہم وہ صرف کسی کو دیں گے، اگر اس 1800 ایکڑ کی مالیت بھی نکال لی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی 100 ارب کے لگ بھگ تو ہوگی ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن اندازہ ہے کہ 100 ارب کے لگ بھگ ہوگی۔ اور ٹوٹل جو زمین ہے اسٹیل مل کی وہ 19,000 ایکڑ ہے، 19,000 ایکڑ زمین جس کی ملکیت
جس کا مالک صوبہ سندھ ہے، سندھ کی صوبائی حکومت ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اور یہ طے شدہ ایک طریقہ کار ہے، قانون ہے ریونیو کا، کہ صوبائی حکومت جو زمین کی مالک ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کو زمین اگر کسی مخصوص مقصد کے لیے دیتی ہے تو اگر وہ زمین اس پرپس کے لیے استعمال نہ ہو تو صوبے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ صوبہ وہ زمین اسے واپس لے لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیل میل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی ان تمام 9,500 خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عملی طور پر اس کی مزاحمت کرے گی. ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان مزدوروں کو اس طرح لاوارث نہیں ہونے دیں گے، نہ نکلنے دیں گے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے یہ جتنے چیمپئن ہیں، وہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو بہت چل رہی ہیں. اسد عمر صاحب ہوں، جو آج کل مجھے تو لگتا ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر وہی ہیں شاید، چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جب کابینہ کو چیئر کرتے ہیں کہ کیبنٹ میں فیصلے کیا ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر انہی کی وہ خود انکوائری بھی کرا لیتے ہیں. تو اس وقت جو ان کی حکومت کا چیتا ہے، جو سب کچھ چلا رہا ہے، اسد عمر صاحب، انہوں نے بہت مرتبہ بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہی، تقریر فرماتے ہوئے اسٹیل میل کے ملازمین کے سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ میری تقریر ریکارڈ کر لو، پھر یہ سوشل میڈیا پہ چلانا، میڈیا پہ چلانا. اگر کل پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی پاکستان میں، جو بدقسمتی سے آ گئی، اگر آ گئی اور اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا اسٹیل میل کے متعلق جو وہ کر چکی ہے، تو میں اپنی حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں، کابینہ کا اجلاس سنا ہے انہوں نے رکھا ہے، اور کابینہ کے ایجنڈے پر اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے والی بات بھی ہے. اسٹیل مل اپنے اے ٹی ایمز کو دینے کے متعلق بھی کوئی بات شاید ہوگی. تو مجھے انتظار ہوگا کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں اسد عمر صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم جس نے مذمت کی ہے اسٹیل میل کے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی، لیکن میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ صرف مذمت کافی نہیں ہوتی ہے، وہ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں. ان کے 2 وزراء اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے جس کابینہ میں اسٹیل میل کے مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے کاندھوں پر رکھ کر کیا جائے گا. مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم جو صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، خاص طور پر کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، اسٹیل میل کے جتنے ملازمین ہیں ان کی ایک واضح اکثریت صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق کراچی شہر سے ہے. تو ایم کیو ایم کے لوگ، ایم کیو ایم کے 2 وزراء اس کابینہ میں اس فیصلے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور مزاحمت کریں گے، عملی طور پر مزاحمت کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے، کابینہ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو پھر ہمیں شاید اس بات پر، میں تو شاباشی دوں گا ایم کیو ایم کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ کریں گے. مجھے امید نہیں ہے لیکن جی ڈی اے وہ بھی کابینہ میں بیٹھی ہے، وہ بھی صوبہ سندھ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں گئے ہیں، وہ بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے ہمدرد ہونے کے دعوے دار ہیں. مجھے امید نہیں ہے کہ لیکن شاید صوبہ سندھ کے ان لوگوں کے خاندانوں کا انہیں کچھ احساس ہو جائے جن کو نکالنے کا فیصلہ
پی ٹی آئی کی اس حکومت نے کیا ہے. شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اور جی ڈی اے کے واحد اکلوتے وزیر اس کیبنٹ میٹنگ میں ایم کیو ایم کے وزراء کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، اسٹیل میل کے مزدوروں کو نکالنے کے اس فیصلے کی مخالفت کریں اور ڈٹ کر مخالفت کریں. مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے، مجھے بالکل بھی توقع نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ جس دن یہ کابینہ کا اجلاس ہو اس دن پی ٹی آئی کے وہ وزیر جن کو کراچی سے سلیکٹ کر کے وہاں بھیجا گیا ہے، جو دعوے دار ہیں کراچی کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے، جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں چول لوگ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی دن کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. تو اگر اسٹیل مل کے ان 9,500 ملازمین اور ان کے خاندانوں کے متعلق اس دن ان کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ کابینہ کے اندر اپنی حکومت کے اس ظالمانہ فیصلے کی مخالفت کرنے کی جرات کر سکیں اور اپنے وزیر اعظم جو خود اسٹیل مل کے ملازمین سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اسٹیل مل کی نجکاری نہیں کریں گے، ہم ماہرین کو لائیں گے، ہم ایکسپرٹس کو لائیں گے اور ہم ان کے ذریعے ایک اچھی مینجمنٹ کے ذریعے اسٹیل مل کو ریوائیو کریں گے، اسٹیل مل کو چلائیں گے. میرا سوال یہ بھی ہے وزیر اعظم سے کہ ان تقریباً 1.25 سالوں کے اندر اس پی ٹی آئی کی نالائق اور نااہل حکومت نے کتنے اٹیمپٹ کیے ہیں اسٹیل مل کو چلانے کے، کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں اسٹیل مل کو چلانے کی. مجھے تو نظر کوئی نہیں آئی کوشش ان کی. البتہ یہ ضرور ہوا کہ ان 1.25 برسوں میں اسٹیل مل کے خسارے میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کوئی تقریباً 70 ارب سے زیادہ. جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کی نجکاری کی کوشش ہو رہی تھی، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی اور جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھی. سندھ حکومت نے اس وقت دلچسپی ظاہر کی تھی کہ اگر یہ اسٹیل مل ہمیں دے دی جائے تو ہم اس کو چلا لیں گے. میں آج پھر یہ بات دہراتا ہوں، ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اسٹیل مل کا خسارہ جو کہتے ہیں 200 ارب سے زائد ہے تو کوئی پرائیویٹ پارٹی، کوئی انویسٹر 200 ارب کا خسارہ دے کر تو اسٹیل مل نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں لے گا. ظاہر ہے جس کو بھی یہ تحفے میں دے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو یہ ساری لائبلٹیز کلیئر کر کے ہی دی جائے گی، یہ سارا خسارہ حکومت لے گی اور اسٹیل مل ان کو کلین کر کے دے دی جائے گی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کریں آپ کہ آپ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اسٹیل مل کی نجکاری یا کوئی اور جو بھی آپ کے ذہن میں تجویز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. جن شرائط پر آپ کسی کو اسٹیل مل دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، اور اگر یہ مل آپ سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اس مل کو چلانے کے لیے تیار ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دے دیں یا کسی ایکس وائی زیڈ بندے کو دے دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت، گورنمنٹ آف سندھ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے آج بھی تیار ہے. لائبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ لے لے، اسٹیل مل ہمیں دے دے، ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، ہم سے بیٹھ کے بات کی جائے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں اس لیے بہتر ہے کہ بجائے یہ کسی اپنے اے ٹی ایم کو یہ دیں اور ایک نئی کنٹروورسیز پیدا ہوں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ مل حکومت کے پاس ہی رہے. اگر وفاقی حکومت بھی کرنا چاہتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس رہے اور یہ حکومت اس کو چلائے. اور ہم اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم اسٹیل مل سے کسی ایک بھی ملازم کو نکلنے نہیں دیں گے، اور یہی تمام ملازمین جتنے اس وقت اسٹیل مل میں موجود ہیں وہ سب اپنی نوکریوں پر ہوں گے اور ہم ان کی ملازمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اسٹیل مل کو ہم چلا لیں گے. جی اب کوئی سوال آپ کا ہو تو میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ وفاقی گورنمنٹ سے ملازمین کو نکال کے اسٹیل مل کو بند کرنا چاہتی ہے، بینچ کرنا چاہتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم مزاحمت کریں گے اگر ملازمین کو نکالا، یا جو یہ خربوں روپے کی زمین ہے مسلم کی پراپرٹی، مزاحمت آپ کس طرح کریں گے؟ سڑکوں پر آئیں گے یا خود ٹیک اوور کر لیں گے اسٹیل مل کو
دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے جب 9,500 لوگوں کو نوکری سے نکالا جائے گا تو یہ 9,500 ملازمین اس فیصلے کو آرام سے تسلیم تو نہیں کریں گے. یہ احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، جو کچھ یہ کریں، ان کا اپنا اختیار ہے، حق ہے ان کا آئینی طور پر، عدالتوں میں جائیں، جو بھی طریقے کا اختیار کریں. پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی بطور سیاسی جماعت، نمبر 1. دوسری بات جو سندھ حکومت کرے گی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا ہم اس پر مزاحمت کریں گے بطور حکومت. اگر اسٹیل میل کی ہزاروں ایکڑ زمین کو، جس طرح پہلے ایک بات آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے نیشنل بینک کو کہا کہ زمین آپ لے لیں اور وہ پیسہ دے دیں تاکہ ہم ایس ایس جی کو دے دیں پیسے. اب عجیب تماشا ہے کہ اسٹیل میل کی زمین ہوگی، نیشنل بینک اس کا مالک بن جائے گا اور جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو چلا جائے گا. مطلب چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، دونوں ادارے وفاقی حکومت کے، اور وہ آپس میں کر لیں گے. جو زمین سندھ حکومت کی ہے وہ مفت میں وفاق لے جائے گا. تو اس قسم کے کسی بھی حربے پر سندھ حکومت مزاحمت کرے گی، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کیا سمجھتے ہیں یہ زمین جب سندھ حکومت کی ہے اور لگائی بھی ذوالفقار علی بھٹو نے تھی یہ مل، تو اگر وفاقی سرکار کسی ایپیم کو دے رہی ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آئینی طور پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ذرا ریپیٹ کرتے، میری سمجھ میں نہیں آیا. آئینی طور پر کوئی لیگل فارم ہے وہ تو آپ کے اس میں حق میں نہیں جاتا، دوسرا کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ جبکہ زمین دیکھیں، آئینی طور پر تو ہمارے حق میں اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو سی سی آئی کا فورم ہے ہی ایسے مقاصد کے لیے، ایسے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جس کو حل کرنا ہو، جس میں دونوں کے سٹیکس ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل میل کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو سی سی آئی کے فورم پر کیا جائے. تو ایک تو آئین میں ویسے ہے اور دوسرا سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے پاس کوئی ایک بھی جواز ایسا ہو کہ جس سے وہ سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے بھاگ سکے. ان کو انہیں نہیں کہ اس پہ آنا ہے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو وہ وائلیٹ کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اور آئین کو بھی. لیکن صاحب کیا سی ایم صاحب اسٹیل ملز کے معاملے پر سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے خط لکھیں گے وزیر اعظم کو؟ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، میں نے تو بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت اسٹیل میل کے مسئلے پر لا تعلق نہیں رہ سکتی ہے، مختلف وجوہات پر. ایک تو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں جن کی برطرفیاں کی جا رہی ہیں، فیصلہ ہوا ہے، اور ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب سندھ حکومت نے خود ایک آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے اور یہ کہا ہے تمام پرائیویٹ اداروں سے بھی کہ آپ کسی کو ملازمت سے نہیں نکال سکتے. پھر عمران خان صاحب نے ایک بھاشن بھی دیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی کرونا کے حالات میں، جب اسٹیٹ بینک نے ان تمام پرائیویٹ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو 3 اور 4% پر قرضے دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ادارے اپنی تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لیں اور اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کریں. عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کرونا کے حالات جو پیدا ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے اپنا ایک جو نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان حالات میں ہم لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کر سکتے، ہم دیہڑی دار لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، لوگ بھوکے مر جائیں گے. اس بنیاد پر انہوں نے اسٹیٹ بینک سے یہ ایک پروگرام اناؤنس کروایا، اور اس دوران اس تقریر میں انہوں نے کہا، اپیل کی عمران خان نے تمام پرائیویٹ اداروں سے کہ آپ اپنے ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اگر آپ کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیں، ہم آپ کو قرضے دلوائیں گے. یہ کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے. عمران خان صاحب ہے تو اس کی ہر چیز میں کنٹراڈکشن ہے اس کے، لیکن اس میں خاص طور پہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے معیشت خراب ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، اور دوسری طرف حکومت خود 9,500 کے قریب اسٹیل میل کے لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر رہی ہے.
تو کوئی جواز نہیں ہے اس کا. اچھا آپ اسٹیل مل کی زمین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو سندھ حکومت نے جو بحریہ ٹاؤن کو ہونے والے داموں میں زمین فروخت کی، اس کے حوالے سے کتنے گزرا کہ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی ہونے پونے داموں فروخت نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا میٹر سپریم کورٹ میں چلا اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا جس کے تحت تقریباً 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن نے ادا کرنے ہیں اور وہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا سپریم کورٹ کی سطح پر جا کر. سید بھائی، یہ فرمائیے گا کہ اسٹیل مل بند ہوئی اس سارے معاملے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سابق سربراہ تھے جن کے اندر کئی ریٹائرڈ فوجی بھی تھے وہ اس کے ذمہ دار تھے، اور الٹیمیٹلی اسٹیل مل بند ہونے کا فائدہ کس سیکٹر کو کیا، کن لوگوں کو کیا، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا. اور اب آپ کے پاس ذہن میں کیا پلان ہے کہ اگر صرف حکومت اس اسٹیل مل کو اون کرتی ہے اور اسے چلانے کی کوشش کرتی ہے تو کہ یہ 9000 ملازمین جو کہ 2015 سے فارغ بیٹھے ہوئے اسٹیل مل کی پلانٹ جو ہے اس کی بہت بری حالت ہے اس وقت، کیا آئیں گے؟ آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بات مجھے پہلے ہی کرنی چاہیے تھی. ویسے یہ عجیب منطق ہمارے ملک میں چلتی ہے. اگر اسٹیل مل تباہ ہو گئی تو وجہ کیا ہے کہ وہاں کے مزدور اس کے ذمہ دار ہیں. اگر پی آئی اے تھوڑی سی اوپر جا رہی ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جو اس کا سربراہ لگا ہوا ہے. مطلب عجیب سی بات نہیں ہے. کوئی ادارہ نقصان میں چلا جائے تو ذمہ دار مزدور ہیں. کوئی ادارہ ٹھیک چلنا شروع ہو جائے اس کا ذمہ دار ایک بندہ ہے جو اس کا وہ چیف لگا بیٹھا یا حکومت ہے. بھائی اسٹیل مل اگر بند ہوئی، آج جس نہج پہ پہنچی، تو کیا اسٹیل مل کے مزدوروں نے اس کو بند کیا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ فیصلہ بھی اس وقت کی حکومت نے کیا تھا. تو اسٹیل مل جس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے. اگر کوئی ادارہ برے حالات میں جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار مزدور ہیں تو پھر کوئی ادارہ اگر بہتر ہوتا ہے تو پھر اس کا کریڈٹ بھی مزدوروں کو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ادارہ ترقی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے، کوئی ایک سی او ہے، ایک چیئرمین ہے، ایک ایم ڈی ہے. تو پھر اگر کوئی ادارہ نقصان میں جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی پھر وہاں کا سی او ہے، وہاں کا ایم ڈی ہے، وہاں کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ہے. اسٹیل مل کو برباد کرنے کے لیے پہلے تو منصوبے کے تحت جو آپ کا اسٹیل امپورٹ ہوتا تھا اس کے اوپر ڈیوٹیز کم کی گئی تاکہ امپورٹ کرنے پہ لوگوں کو سستا پڑے اور لوکل جو لوگ خریدیں اس کو وہ مہنگا پڑے. آپ ایک طرف باہر سے گاڑیاں جو امپورٹ ہو کر آتی ہیں اس پر سختیاں کرتے ہو، ڈیوٹیاں بڑھاتے ہو، مہنگی کرتے ہو تاکہ آپ کی لوکل جو گاڑیوں کے پروڈیوسرز ہیں، جو پروڈکشن ہوتی ہے، اس کو آپ سپورٹ کریں. اور دوسری طرف اسٹیل مل کے معاملے میں یہ منطق، یہ جو فارمولہ ہے الٹا ہو جاتا ہے. یہاں پر جو پرائیویٹ اسٹیل ملز لگی ہیں شاید ان میں سے بھی کوئی لوگ ہوں اس کے پیچھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیل مل کی تباہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی گیس منقطع کروائی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسٹیل مل کی مدد نہیں کی، وہ لوگ ہیں جن کی نظر اسٹیل مل کی زمین پر ہے، وہ لوگ ہیں جن کی نظر اسٹیل مل کی پوری مل کے اوپر ہے، جو چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے. دیکھیں، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کم از کم مجھے ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں ان پر تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ ایک مشکوک خاتون جس کا اپنا کردار بہت مشکوک ہے، اس کے مشکوک مبینہ الزامات کو جس طرح سے ہیڈ لائنز میں جگہ دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد صرف ایک ہے اس کا. وقت آئے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو خراب کیا جائے.
پاکستان کی سیاسی قیادت کو پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں ڈیفیم کیا جائے، اور اس کے لیے خاتون استعمال ہو رہی ہے۔ ہمیں اس خاتون پہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو شاید پورا ماضی اس طرح کے کاموں سے بھرا پڑا ہے، وہ ساری چیزیں کرتی رہیں، لیکن میں گزارش کروں گا تمام پاکستان کے میڈیا چینل سے کہ وہ ان حالات میں جب پاکستان کے لوگوں کو کرونا جیسی خطرناک وبا کا سامنا ہے، جس کے ذریعے ہمارے لوگوں کے ہلاکتوں کی تعداد میں اور متاثرین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس پر فوکس رہنا چاہیے، ہماری توجہ اس سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اور ایک سبب شاید یہ بھی اس کا ہے کہ اس پاکستان کے لوگوں کے جو اس وقت بنیادی ایشوز ہیں اس سے ہماری توجہ ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے پچھلے ایک ہفتے سے، کیوں اس پر بات نہیں ہو رہی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں چینی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، آٹے کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامے کر کے کمیشن بنا دیے گئے، کمیٹیاں بنا دی گئیں، تحقیقات کرا دی گئیں، کیوں ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا جن کے نام لیے جاتے ہیں؟ وزیر اعظم کا نام ہے، اسد عمر کا نام ہے، حفیظ شیخ کا نام ہے، رزاق داؤد کا نام ہے، بوزار کا نام ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی سوال اس پہ نہیں ہو رہا ہے۔ توجہ ہٹانے کے لیے ایک خاتون کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور جھوٹے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارے ملک میں کرونا تو بعد میں آیا، کرونا سے پہلے ہی معیشت ہماری برباد ہو گئی ہے۔ ہمارا گراف آپ دیکھیں جو جی ڈی پی گروتھ کا تھا، اس منحوس حکومت کے آنے کے بعد وہ کس طرح نیچے آیا ہے۔ یہ 68 سال میں وہ گراف آپ کو نہیں ملے گا کہ 2018 میں ہم کہاں تھے اور 2019 میں ہم کہاں کھڑے ہیں، بالکل ایسے یوں نیچے آیا گراف ہمارا۔ اس پر بات نہیں ہو رہی، اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری گزارش ہوگی تمام میڈیا کے دوستوں سے کہ یہ ایک ایسا ایشو گھڑ کر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بات لکھ لیجئے، اگر ہم نے اس پر اسی طرح تماشا لگایا تو آج یہ پیپلز پارٹی ہے، کل کوئی اور جماعت ہوگی، پرسوں کوئی اور ہوگی، اور ترسوں وہ بھی ہو سکتی ہے جو اس پر زیادہ بغلیں بجا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کارستانیاں اس وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور پہ کے اوپر جھوٹے الزامات لگیں گے اور ہم خوش ہوں گے تو کل ان کے اوپر سچے الزامات لگیں گے تو یہ جان نہیں چھوڑا سکیں گے۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ ہمیں اپنے ملکی ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کے ان ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں ہے، جن کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ خطرے میں ہے، جن کی وجہ سے ان کا روزگار خطرے میں ہے، جن کی وجہ سے ان کے گھر کی معیشت خطرے میں ہے، ہمارے ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ یہاں پر جو یہ ٹڈی دل ہے، جو لوکسٹ ہے، جو ماکڑ ہے، اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ ہمارے چینلز پر کہیں پتہ نہیں 8ویں 10ویں خبر آتی ہے۔ یہ اگر ہماری کراپس کو لوکسٹ اس طرح برباد کرتی رہی تو ہمارے ملک میں جو ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے کرائسس پیدا ہو جائیں گے، ہمارے پاس گندم کے کرائسس پیدا ہو جائیں گے، چاول کے کرائسس پیدا ہو جائیں گے، ہم اور آپ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے کرائسس پیدا ہو جائیں گے، یہ ساری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ فیڈرل حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ خود اتنے غافل ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیبنٹ میں فیصلے کیا ہوئے ہیں۔ کوئی 10 چیزوں کے فیصلے خود کر کے ان پر تحقیقات کرا چکے ہیں۔ تو سندھ حکومت کو کبھی پہلے بتایا نہیں جاتا، اعتماد نہیں لیا جاتا۔ وہ تو سندھ آنے کو تیار نہیں ہے اس کرونا کے بعد، ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، لوگوں کا پوچھنے نہیں آئے۔ جہاز کا تیار ہو گیا، کوئی 100 کے قریب چارے لوگ ہمارے جہاں بیک ہو گئے، وہ سندھ نہیں آئے، وہ نتھیا گلی چلے گئے پکنک منانے کے لیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ایک بات بتا دیجیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو سنکھیا ریسر والا جو معاملہ ہے یہ حکومت جو ہے توجہ ہٹانا چاہیے، جس طریقے سے چین کی رپورٹ آئی ہے اس پر بھی، اور اس کے علاوہ جو پلین حادثے وغیرہ ہوئے
स्टैंड की तवज्जो हटाई जा रही है, लेकिन सर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, सर उसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास मजीद भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें। भाई मेरे पहली बात तो ये है कि कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ उसने शेयर की है। आप समाजी राबते की वेबसाइट पे चेक तो मेरे भाई मुर्तज़ा वहाब की उसकी बीवी के साथ तस्वीर लगा के आप कॉन्फिडेंशियल कहते हो सर वो कह रही है कि यार? अब वो कह रही है मतलब क्या? वो तो उसका, मैं उसके करेक्टर पे बात नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ उस मसले के अंदर, लेकिन जो वो कह रही है वो वक्त साबित करेगा कि वो कितनी सच्ची है, ठीक है ना? वो छोड़ दें उस बात को। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उसकी झूठी बातों को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। हम कोरोना को भूल गए हैं, हम लोकस्ट को भूल गए हैं, हम बेरोजगारी को भूल गए हैं, हम गुर्बत को भूल गए हैं, हम पेट्रोल की किल्लत को भूल गए हैं, हम 10,000 लोगों को स्टील मिल से निकालने के फैसले को भूल गए हैं, और एक खातून जो बेबुनियाद बातें कर रही है हम वो हेडलाइंस में चलाते हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है भाई, सच्ची है ना, जाए अदालत में जाए, मुकदमे करवाए, इंक्वायरियाँ करवाए, ये एक तरीक़ेकार है ना। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई चीज़ उसने कॉन्फिडेंशियल अभी तक नहीं दिखाई है भाई। 9 साल के बाद एक चीज़ का किरदार। जो इल्जाम लगाए खातून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं अब तक, और उन्होंने एक ये किया कि अगला निशाना नून लीग है, जबकि वो केपी गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रही हैं, तो क्या सिर्फ ये यही फिर महसूस रहेगी या तहरीक इंसाफ की तरफ भी जाएंगे? मैंने बताया अभी आपको, अभी मैं कह चुका हूँ, ये मैं अभी कह चुका हूँ। इन हरकतों में मारूफ कौन है ये भी आपको पता है, मशहूर कौन है ये भी आपको पता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिलसिला मुझे रुकता हुआ नज़र नहीं आता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लोगों की नज़रों में गिराने का एक प्री प्लान्ड मंसूबा है। हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी तवज्जो हमारे लोगों के जो अवामी इशूज़ हैं उस पर रखनी चाहिए। और एक खातून जिसका किरदार खुद बड़ा मशकूक है, कभी इसराइल में, कभी भारत में, कभी कहीं ये चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, वो आकर हमारे मुल्क की ज़्यादा मुहिब वतन बन जाए मुझसे और आपसे, तो फिर तो मतलब हद हो गई ना जी। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने अभी बताया आपको कि PMLN की हुकूमत में हमने स्टील मिल को लेने की बात नहीं की थी, खतों की दावत हुई है, खतों की दावत हुई है। उन्होंने खत लिखे, हमने खत लिखे, इसकी मैंने भी तफसील आपको बताई। और हमने ये कहा था कि जिन शराइत पर आप ये किसी को देना चाहते हैं हमसे वो शेयर करें। आप स्टील मिल की लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करेगी या जिसको देगी वो टेक ओवर वो खुद ले लेगा? तो ये सारी तफसीलात ये खतूत मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम शेयर भी कर देंगे। दूसरी बात आपने कही, देखें कोरोना के इशू पर इस वक्त जो क्राइसिस हॉस्पिटल्स में पैदा होने जा रहे हैं, हुए हैं, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं हैं। और ये बात भी ध्यान में रखें कि दुनिया भर में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो चार्जेस लेते हैं, महंगे लेते हैं। लेकिन सूबा सिंध में सरकारी हॉस्पिटल्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और सरकारी हॉस्पिटल्स में अब भी कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसे खर्च करना चाहता है तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं उसको रोकूं कि आप ये काम मत करो। लेकिन हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ तकरीबन जिन जिन हॉस्पिटल्स में हमने दी हैं वो दी हुई हैं, हम मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं और उसी तरह वो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।